بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب زفاف میں ہم بستری کرنے کا طریقہ، یعنی پہلی شادی کی رات۔ اس بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شب زفاف میں پہلی ملاقات کے وقت ابتدا 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھیں۔ مرد آگے کھڑا رہے، عورت پیچھے۔ نماز کے بعد خیر و عافیت، محبت، آپسی میل میلاب کی دعا کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا، میں نے ایک باکرہ عورت سے نکاح کیا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے پسند نہ کرے اور دشمن تصور کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا، محبت اللہ کی طرف سے ہے اور دشمنی شیطان کا فعل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی جب کسی عورت سے شادی کے بعد ہم بستری یا غلام خریدے تو اس کی پیشانی سے پکڑے اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اور برکت کی دعا کرے۔ ماشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس ہم بستری کے دوران اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اولاد عطا کر دے تو اس کو شیطان کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ شوہر لطف و محبت سے پیش آئے، اپنا سکہ اور رعب جمانے کی فکر نہ کرے اور ہر طرح اس کی دلجوئی کرے کہ عورت کو مکمل سکون اور قلبی راحت حاصل ہو اور ایک دوسرے سے انسیاب پیدا ہو۔ جب مباشرت کا ارادہ کرے تو مباشرت سے پہلے عورت کو مانوس کرے اور جس طرح ہو سکے اسے بھی مباشرت کے لیے تیار کرے اور اس بات کا ہر مباشرت کے وقت خیال رکھے، فوراً ہی صحبت شروع نہ کر دے۔ بوقت صحبت اس بات کا خیال رکھے کہ عورت کی بھی شکم شیر ہو جائے، انزال کے بعد فوراً جدا نہ ہو جائے، اسی حالت میں رہے اور عورت کی خواہش پوری ہونے کا انتظار کرے، ورنہ عورت کی طبیعت پر اس سے بڑا بار پیدا ہوگا اور بسا اوقات اس کا خیال نہ کرے، آپس میں نفرت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے مقام پیدائش میں ہم بستری کرے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب مہاجرین انصار کے پاس اہل مدینہ آئے تو ان کی عورتوں سے شادیاں رچائیں۔ مہاجرین عورتوں کو زمین پر الٹا لٹکا کر یا ان کے پاس زمین پر گھٹنوں پر رکھوا کر ہم بستری کیا کرتے تھے۔ مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انصار عورت کے ساتھ اس طرح ہم بستری کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے انکار کر دیا اور کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے سے پہلے ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی لیکن سوال کرنے سے پہلے شرماتی رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش میں ہو۔ ابھی رافع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مختلف عورتوں کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے ہر بیوی کے پاس علیحدہ غسل کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک ہی مرتبہ غسل کیوں نہ کر لیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ غسل زیادہ اچھا اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اولاد صالح عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔